چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ۔ تو بچوں اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد حماد رضا عطاری۔ محمد حماد رضا عطاری۔ اور آپ کا نام؟ غلام محی الدین۔ غلام محی الدین۔ اور آپ کا نام؟ عبدالحسیب۔ عبدالحسیب۔ اور آپ کا نام؟ عبدالعزیز عطاری۔ عبدالعزیز عطاری۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی اچھا نام ہے۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد ساجد۔ محمد ساجد۔ اور آپ کا نام؟ محمد محسن۔ محمد محسن۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں اخفاء کا قاعدہ شروع کیا تھا۔ اخفاء کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اخفاء۔ کیا ہوگا؟ اخفاء۔ اخفاء ہوگا، اور وہاں پر ہم گنہ کر کے پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ گنہ۔ حروف اخفاء 15 ہیں، جن میں سے 12 ہم سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 3 حروف سیکھیں گے جس کے ساتھ ہمارا یہ قاعدہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ سیکھیں گے نا؟ جی۔ ہمارا پہلا حرف ہے تا، تا، سا، 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 جیم، جیم، دال، دال، ذال، دال، ذال، دال، ذال، دال، زا، زا، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، تا، تا، ثا، تا، جیم، جیم، دال، دال، ذال، دال، ذال، دال،
زا زا سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے حروف کی جانب. ہمارا پہلا حرف ہے فا. فا 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 قاف 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 کاف 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 فا فا قاف قاف کاف. کاف. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے حروف اخفا مکمل ہوئے. اب آگے بڑھتے ہیں ان کی مثالوں کی جانب. پیارے بچوں ہم نے قاعدہ پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، اور حروف اخفا میں سے فا بھی ہے. یہاں نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا اخفا کا قاعدہ. اور اخفا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ یعنی اسے پڑھیں گے انفسکم انفسکم انفسکم. انفسکم. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں تنوین کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں بھی اخفا ہوگا اور یہاں بھی ہم گنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی قوما فاسقین. قوما فاسقین. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے قاف. کیا آ رہا ہے؟ قاف. تو یہاں بھی اخفا ہوگا اور یہاں بھی ہم گنہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی من قبل من قبل من قبل. من قبل. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفا اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ غنہ کر کے یعنی فتح قریب. فتح قریب. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا اور اس میں بھی ہم گنہ کریں گے. یعنی من کتاب من کتاب من کتاب. من کتاب. پھر اس کے بعد اگلی مثال میں تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا اور یہاں بھی گنہ کریں گے. یعنی رسول کریم رسول کریم. رسول کریم. رسول کریم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں آج کی آیت کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے سورہ اخلاص شروع کی تھی اور اس کی 2 آیات ہم سیکھ چکے تھے. تو آج ہم اس کی تیسری آیت سیکھیں گے. تو آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے نا؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس آیت کو سیکھنے میں شامل رہیے. تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ تیسری آیت سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پیارے بچوں آج ہمارا سب سے پہلا حرف لام کیا ہے؟ لام. اس لام پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اس لام کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس لام کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر زبر. زیر زیر. پیش. پیش. زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اب متحرک حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی اسے پڑھیں گے لام زبر لا. لام زبر لا. لام زیر لی. لام زیر لی. لام پیش لو. لام پیش لو. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم کیا ہے؟ میم. کیا ہے؟ میم. اس میم پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. جس حرف پر جزم ہو اسے کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں میم ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی لام سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی.
پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف یا کیا ہے؟ یا اس یا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر کون سی حرکت ہے؟ زبر پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے؟ لام اس لام کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر جس حرف پر زبر یا زیر ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متحرک کیا کہتے ہیں؟ متحرک متحرک حرف کو ہم پڑھتے کس طرح ہیں؟ بغیر نیچے بغیر جھٹکا کس دیے طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر نیچے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم یا اور لام کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف دال ساکن کیا ہے؟ دال ساکن دال ساکن. پیارے بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حروف کلکلہ سیکھے تھے. حروف کلکلہ 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5 قاف قاف قا قاف با با جیم جیم دال. دال قاف قاف طا قاف با با جیم جیم دال. دال اور ہم نے ان حروف کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ جب بھی یہ حروف ساکن ہوں تو ان کو ادا کرتے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو یہاں بھی دال ساکن ہے تو اس کو ادا کرتے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے لم یلد لم یلد لم یلد. لم یلد آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف واو کیا ہے؟ واو اس واو پر کون سی حرکت ہے؟ زبر پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام اس پر کون سی حرکت ہے؟ زبر تو ان دونوں کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم اس پر کون سی شکل ہے؟ جزم کون سی شکل ہے؟ جزم جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن کیا کہتے ہیں؟ ساکن ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر. تو یہاں بھی ہم میم ساکن کو اس سے پہلے والے متحرک حرف لام سے ملا کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف یا کیا ہے؟ یا پر کون سی حرکت ہے؟ پیش پھر اس کے بعد آ رہا ہے واو ساکن. پیارے بچوں واو حروف مدہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مدہ حروف مدہ میں سے. حروف مدہ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3 الف الف واو واو یا. یا اب الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ اور واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ کیا ہوگا؟ یا مدہ یا مدہ. الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف کے برابر 1 الف کے برابر. یعنی اسے پڑھیں گے یا الف زبر یا یا الف زبر یا واو پیش یو یا واو پیش یو یا زیر یی. یا زیر ی. تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے لہٰذا ہم اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے؟ لام اس لام پر کون سی حرکت ہے؟ زبر کون سی حرکت ہے؟ زبر زبر. تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف دال ساکن کیا ہے؟ دال ساکن میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ دال حروف کلکلہ میں سے ہیں اور جب یہ حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان کو ادا کرتے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. اس کو بھی ادا کرتے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے؟ جی تو بچوں اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہجے کیجئے. لام میم زبر لم لام میم زبر لم یا زبر یا یا زبر یا لام دال زیر لد لام زال زیر لد یلد یلد لم یلد لم یلد واو زبر وا واو زبر وا لام میم زبر لم لام میم زبر لم ولم ولم لم یلد ولم لم یلد ولم یا واو پیش یو یا واو پیش یو لام دال زبر لد لام دال زبر لد یولد یولد
لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. پڑھیے لم یلد ولم یولد لم يلد ولم يولد لم یلد ولم یولد لم يلد ولم يولد لم یلد ولم یولد. لم يلد ولم يولد. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہلال رضا اتاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کی نعمت کے حوالے سے آپ کو ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا انفارمیشن دیتے ہیں، اور آج بھی ہم اللہ پاک کی ایک نعمت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. پیارے بچوں، آپ نے موسم کے لحاظ سے بہت سارے پھل دیکھے ہوں گے، جن میں سے کچھ تو پورا سال ہی دستیاب ہوتے ہیں، جیسے کیلا اور سیب وغیرہ. آج ہم جس پھل کے بارے میں بات کریں گے اسے گرمیوں کی سوغات بھی کہا جاتا ہے اور اسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں، اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم آم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آم ایک رسیلا پھل ہے جو پھولدار پودوں کی ایک نسل مینگی فیرا سے تعلق رکھتا ہے. یہ ٹراپیکل درختوں کی کئی اسپیشیز سے تیار ہوتا ہے جو پھلوں کے لیے کاشت کی جاتی ہیں. ان میں سے زیادہ تر اسپیشیز جنگلی آم کے طور پر پائی جاتی ہیں. آم پاکستان اور فلپائن کا قومی پھل ہے. آم کی تعریف کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ گرم علاقوں میں پیدا ہونے والا رسدار اور گودے دار پھل ہے جو مختلف رنگ اور اوول شیپ میں نظر آتا ہے. اس کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اقسام ہیں اور برِ صغیر میں اسے سب پھلوں کا راجا کہا جاتا ہے. ان میں سے کئی تو رسیلے اور میٹھے ہوتے ہیں تو کئی ترش، کئی گرم، جبکہ کئی انناس کی ترشی لیے ہوئے، اور یہ دنیا کے سب بڑے شہروں کے سپر مارکیٹس میں دستیاب ہوتا ہے. بچوں، آپ الفانسو کھا کر آم کی میٹھی قسم کا ذائقہ لے سکتے ہیں. انگریزی کا لفظ مینگو تامل زبان کے لفظ مینکے یا ملیالم لفظ مانگا سے آیا ہے. آم دنیا کے ٹراپیکل ایریاز میں سب سے زیادہ کاشت کیے جانے والے پھلوں میں سے ایک ہے. سدا بہار آم کا درخت زیادہ سے زیادہ 35 سے 40 میٹر یعنی 115 سے 130 فٹ تک بڑھ سکتا ہے. یہ ایک لمبا زندہ درخت ہے جو 300 سال بعد بھی پھل دیتا ہے. آم کے درخت کے پھول چھوٹے اور سفید ہوتے ہیں جن کی 5 پنکھڑی یعنی پیٹلز ہوتی ہیں، اور پھل پکنے میں 3 سے 6 ماہ کے درمیان وقت لگتا ہے. آم کا پھل مختلف شکلوں، سائز اور رنگ میں آ سکتا ہے، جس میں یلو، اورنج، ریڈ اور گرین شامل ہیں. آم میں بہت سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں. نیوٹریشن کا زیادہ ہونا پھلوں کی قسم اور پختگی پر ہوتا ہے. جب آم سبز ہوتا ہے اور تب بھی بڑھتا رہے تو مطلب وائٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوگی. جیسے ہی پھل پک جائے تو بیٹا کیروٹین یعنی وائٹامن اے کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. پھلوں کا بادشاہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے. طبی ماہرین کے مطابق وائٹامن ای سے بھرپور آم کھانے سے انسان صحت مند اور شاداب رہتا ہے. یہ وائٹامن جلد کو تر و تازگی فراہم کرتے ہیں اور چہرے کو دانوں اور کیل مہاسوں سے بچاتے ہیں. آم میں موجود وائٹامن سی بلڈ میں کولیسٹرول کی کوانٹٹی کو کم کرتا ہے، جبکہ اس میں موجود وائٹامن اے آئی ویژن کو کمزور ہونے اور سن لائٹ کے ہارمفل ایفیکٹ سے بچاتا ہے. ماہرین کے مطابق جو لوگ آم کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دمے یعنی ایستھما میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. آم میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آم کھانے سے وقت سے پہلے ہڈیاں کمزور ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. جنوبی ایشیائی ممالک میں تقریباً 2.25 کروڑ ٹن آم پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کی سالانہ پیداوار کا 40% ہیں، لیکن دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیے جانے کے معاملے میں یہ 1% سے بھی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آم کو اپنے ہی ملک میں استعمال کر لیا جاتا ہے. بچوں، کسی بھی دوسرے پھل کے مقابلے میں ہر روز دنیا بھر میں تازہ آم زیادہ کھائے جاتے ہیں. آم بہت ہی لذیذ کھانا ہے جو دنیا بھر میں کئی کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر ٹراپیکل علاقوں میں. اس پھل کو ہر طرح کے کھانے اور کورسز میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ناشتہ، لنچ، ڈنر، میٹھا اور ریفریشنگ جوس وغیرہ. بچوں، کچے آم کو کیری کہتے ہیں. کھٹا کچا آم بطور سائیڈ ڈشز اور چٹنیوں اور اچاروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر اسے کچا ہی نمک،
کالی مرچ اور سویا سوس کے ساتھ ڈپ کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ آم کی لسی پورے ایشیا میں ایک بہت مشہور مشروب ہے۔ یہ پکے ہوئے آموں یا آم کے گودے کو مکھن کے ساتھ چھاچھ اور چینی ملا کر تیار کی جاتی ہے۔ آم رس آم کا ایک مقبول موٹا جوس ہے جو چینی یا دودھ کے ساتھ آم سے بنایا جاتا ہے اور اسے اکثر روٹی یا چاول کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ آم کو اسموتھیز، فروٹ چاٹ، پائس، سویٹ چلی پیسٹ کے علاوہ آئس کریم پر ٹاپنگ کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے۔ مینگو سالسا اور چٹنی بہت مقبول ہے جو سلاد، چکن اور مچھلی کے ساتھ یا اسنیک کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ بچوں، کسی کو آم کی ٹوکری تحفے میں دینا دوستی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ آم کی اقسام میں الفونسو، بنیشان، انور لاٹور، دسہری، سندھڑی، لنگڑا، گولا، کیسر اور چونسا شامل ہیں۔ بچوں، آم ایک بہت ہی ہیلتھی فروٹ ہے جسے کھانے سے ہم موٹے نہیں ہوتے۔ چلیں پھر آج ہم کریں ارادہ آم کھانے کا اور مینگو کے خاص فوائد حاصل کرنے کا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ ذکر نعمت۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔